اور اس کتاب میں دو بڑی قسمیں بنائی ہیں، ایک ہے احادیث قولیہ اور دوسری احادیث فعلیہ۔ احادیث قولیہ وہ روایات جو خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں اور ان میں غیر کے الفاظ شامل نہیں ہیں، اور دوسری حدیث فعلیہ، یہ وہ حدیث ہیں جن میں تمام الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ کسی قصہ یا حکایت کا بیان ہے، یا وہ صحابہ کے الفاظ ہیں یا وہ تابعین میں سے کسی تابعی کی مرسل روایت ہے۔ تو یہ سب صورتیں امام سیوطی نے الاحادیث فعلیہ میں شمار کی ہیں۔ تو پھر احادیث قولیہ کی ترتیب حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، یعنی جو حدیث حرف الف سے شروع ہوتی ہے اسے حرف الف میں شمار کیا گیا ہے، اور جو حدیث حرف با سے شروع ہوتی ہے اسے حرف با سے ہی شمار کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے احادیث فعلیہ کو مسانید صحابہ پر مرتب کیا۔ تو امام صاحب نے کمال کیا اس کتاب میں، بڑی پائیدار یہ احادیث کی کتاب ہے، چونکہ حضرت ابو بکر کی اس میں جو مسند ہے وہ الگ ہے، سیدنا عمر کی الگ ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی الگ ہے، اور اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی مسند الگ ہے۔ تو اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ بھی یہاں ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ترتیب میں سے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلے خلفائے راشدین، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جو عشرہ مبشرہ باقی بچے ہیں ان کے ناموں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیا۔ یعنی مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود کی مسند حرف عین میں، اور سیدنا ابو ہریرہ کی مسند کنیتوں میں، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی مسند کو عورتوں میں بیان کیا۔ لیکن مردوں میں پہلے اسماء، پھر کنیتیں، پھر مبہم اسماء کی روایات ہیں، اس طرح عورتوں میں پہلے اسماء، پھر کنیتیں، پھر مبہم اسماء مذکور ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب الجامع الکبیر میں تقریباً 46,000 سے زائد حدیث کو جمع کیا، لیکن اتنی بڑی تعداد کا سبب صحابہ کے مختلف ہو جانے یا پھر الفاظ کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے یا تکرار ہے۔ پھر ان 46,000 روایات میں سے کچھ حسن درجے کی ہیں، کچھ صحیح درجے کی ہیں، کچھ ضعیف اور کچھ موضوع بھی ہیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ ترک التخریج الحدیث الشیخ سعد بن عبداللہ آل حمید کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ 46,000 حدیث پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی تعداد کا جو سبب بنا ہے تو صحابہ کے صحابی میں مختلف ہیں، اس وجہ سے یا ایک صحابی سے 2 3 4 روایات مروی ہیں۔ تو امام صاحب نے ایک روایت ہے وہ سیدنا ابو بکر سے بھی آتی ہے، مثال کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ سے بھی آتی ہے، اماں عائشہ سے بھی آتی ہے، تو امام صاحب نے اسے تکرار کے ساتھ جہاں جہاں پر حروف تہجی کے اعتبار سے ان صحابہ کو ذکر کیا وہاں یہ روایت لے آئے۔ تو پھر ان 46,000 میں کچھ صحیح روایات ہیں، کچھ حسن ہیں، اور کچھ ضعیف ہیں، اور کچھ من گھڑت موضوع بھی ہیں۔ اس لیے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ الجامع الکبیر میں تمام کی تمام روایات ہی صحیح ہیں یا حسن ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں اور من گھڑت بھی ہیں۔ تو دوسری کتاب ہے الجامع
صغیر، یہ بھی امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ کتاب 10,031 احادیث پر مشتمل ہے۔ امام سیوطی کی یہ کتاب ان کی پہلی کتاب الجامع الکبیر یا جمع الجوامع کا اختصار ہے۔ الجامع الکبیر کو جمع الجوامع بھی علماء کہتے ہیں، لکھا ہے بعض علماء نے، جس طرح استاد گرامی فضیلت الشیخ عزیر یونس المادانی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی یہ اپنی کتاب اصول التخریج میں لکھا ہے کہ اسے جمع الجوامع بھی کہتے ہیں۔ تو اس کتاب میں جامع صغیر میں 10,031 احادیث ہیں، تو یہ الجامع الکبیر کے اختصار ہے، یعنی جامع الکبیر کو امام صاحب نے مختصر کی ہے۔ امام سیوطی نے اس کتاب میں 3 چیزوں سے گریز کیا ہے، یعنی 3 چیزوں سے بچے ہیں اس کتاب میں، ان کو نہیں لے کے آئے۔ نمبر 1، موضوع روایات اس میں نہیں ہیں، اور احادیث کو مکرر ذکر نہیں کیا، یعنی حدیث کا تکرار نہیں کیا۔ اور تیسری چیز ہے جو متور روایات سے، یعنی لمبی روایات کو امام صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ چونکہ پہلی کتاب الجامع الکبیر جمع الجوامع میں یہ تینوں چیزیں امام صاحب نے ذکر کی ہیں، لیکن جامع صغیر میں ان سے گریز کیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو حروف تہجی پر مرتب کیا، پہلے اور بعد والے حروف کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو الجامع صغیر میں امام صاحب نے اس میں احادیث صحیح، حسن اور ضعیف کی تمام اقسام کے اعتبار سے بیان کی۔ اس کتاب میں صاحب کتاب نے مختصر روایات کو ذکر کیا اور احکام پر مشتمل روایات کو بھی بیان نہیں کیا۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں الجامع الکبیر کی نسبت حروف تہجی کی ترتیب بڑے عمدہ اور باریک انداز سے کی ہے، جبکہ جامع الکبیر میں حروف تہجی کے اعتبار سے روایات میں تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے۔ تو اس کی ترتیب یوں ہے کہ ہر حرف تہجی میں 2 قسمیں ہیں، ایک اس حرف کے غیر معرف باللام ہونے کے اعتبار سے اور دوسری معرف باللام ہونے کے اعتبار سے، سوائے 2 حرفوں کے۔ وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ قاف اور نون۔ حرف کاف میں پہلی فصل حرف کاف میں بغیر الف لام کے، پھر دوسری فصل حرف کاف الف لام کے ساتھ، اور پھر تیسری فصل الشمائل المحمدیہ پر مشتمل ہے۔ اس طرح حرف نون میں فصل اول حرف نون یعنی بغیر الف لام کے، اور دوسری فصل حرف نون الف لام کے ساتھ، اور تیسری فصل النواہی پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، محدثین ہمارے اسلاف انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ ان کتابوں کو تصنیف کیا۔ ہمارے پاس تو اللہ کی رحمت ہے، جدید ٹیکنالوجی دور ہے، ہم تو زحمت ہی نہیں کرتے۔ لیکن معزز سامعین و سامعات، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ زندگی کا معمول بنا لیں، کوئی بھی روایت کی تخریج کرنی ہے، اس پہ حکم لگانا ہے،
تو اختصار نہیں کرنا کہ بس ٹھیک ہے میں نے یہ سرچ لگائی تھی جامع الکتب التسعہ میں وہاں یہ حکم ہے، یا اسلام 360 میں یہ حکم ہے، یا شاملہ نے مجھے یہ بتا دیا. نہیں، کوشش کریں اصل کتاب کی طرف رجوع کریں. اصل کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو متفقن علیہ کتابیں ہیں نا، ان پر اتفاق ہے امت کا. اس کے علاوہ آپ نے موبائل سے ایک روایت نکالی ہے ابو داؤد کی، تو وہاں حکم لگا ہوا ہے جی یہ روایت صحیح ہے. تو بھائی آپ کو اصل کتاب کی طرف رجوع کریں، وہاں دیکھیں، اس کی سند کو پرکھیں، اقوال العلماء پڑھیں، جرح و تعدیل کے میزان پر ان راویوں کو پرکھیں. اسی طرح اپنے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کی تحقیق سے خوب استفادہ اٹھانے کے بعد آپ روایت پر حکم لگائیے گا. جامع صغیر میں امام صاحب نے روایت کو روایت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، بتانا میں یہاں بھی مناسب سمجھوں گا. جامع صغیر میں روایت کرنے کا طریقہ کار بغیر سند کے صرف متن کو ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ راوی حدیث صحابی کا ذکر نہیں کرتے. یعنی حدیث کو سند کے بغیر صرف متن ہی ذکر کر دیتے ہیں، تو صحابی کا بھی ذکر نہیں کرتے، حتیٰ کہ اتنا اختصار ہے. اور بعض دفعہ متن کے آخر میں کتب حدیث میں سے ان کتابوں کے رموز بیان کرتے ہیں جن میں یہ روایت بس